اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا برحق دین اسلام ہے۔ آج جس موضوع کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے کسی کی شہرت خراب کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگا کر اس کو بدنام کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ جس کی جو مرضی چاہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو بھی کسی کی تذلیل کرنا چاہتا ہے، جو بھی کسی کی شہرت خراب کرنا چاہتا ہے، جو بھی کسی کی توہین کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے خلاف کوئی کمنٹ یا کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس کو گناہ تصور نہیں کرتا، وہ اس کو ایک اپنا انتقام کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کو گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ بغیر تحقیق اور تصدیق کے کسی پر کوئی الزام لگا دینا یہ شرعاً گناہ ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ اس میں بہتان بھی آ جاتا ہے، اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، اور اس میں تہمت بھی آ جاتی ہے، اس پر جھوٹ بولنا بھی آ جاتا ہے، جھوٹ بولنا بھی آ جاتا ہے، اور اس میں فالس ایکوزیشن بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں، اور کسی کی شہرت خراب کرنے سے جب تک ان تمام چیزوں کا سہارا نہ لیا جائے تو شہرت کو نقصان ہم نہیں پہنچا سکتے۔ تو شہرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان کی اچھی شہرت ہوتی ہے، ایک انسان کی بری شہرت ہوتی ہے۔ اچھی شہرت انسان کو دو طرح سے نقصان دیتی ہے۔ ایک تو انسان کی اچھی شہرت سے معاشرے میں اس کے خلاف حاسدین پیدا ہوتے ہیں، حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اور حسد کیا ہے؟ یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے، اور حسد کے بارے میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسری اچھی شہرت جو انسان کو نقصان دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں انسان کی نیک نامی ہوتی ہے، لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، تو انسان کے اندر غرور اور تکبر کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، تب بھی وہ شہرت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تکبر یا غرور قطعاً پسند نہیں ہے، اور اچھی شہرت سے انسان کے معاشرے کے اندر حاسدین اور دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک ہے بری شہرت۔ بری شہرت سے انسان شرمندہ ہوتا ہے، معاشرے میں بھی، اور ضمیر بھی اس کو لعنت ملامت کرتا ہے۔ یہ دو طرح کی انسان کی شہرت ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کی جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے، اور اس نے اس کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دی، تو قیامت کے دن دوزخ کی پیپ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جو کسی پر کسی کی شہرت خراب کرنے کے لیے اس پر ایسی اس کی طرف بات منسوب کرتا ہے جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح
اور پھر وہ اس کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ غیبت میں آ جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عیب ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو غیبت ہے، اور غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے تو وہ فالس ایکوزیشن میں آ جاتی ہے، وہ تہمت میں، بہتان میں آ جاتی ہے، اور یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں، تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی کی شہرت خراب کرنا، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو غیبت شمار، اگر اس میں نہیں ہے تو الزام تراشی، بہتان اور تہمت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں کسی کی شہرت خراب کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کی اپنے ذاتی انتقام کے لیے، بغض و عناد اور حسد کو ظاہر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف جھوٹی پوسٹ کر دینا تاکہ اس کی معاشرے میں عزت خراب ہو، تو یہ کبیرہ گناہان میں سے ہے۔ مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ملعون قرار دے دیتا ہے۔ یعنی جھوٹا انسان جو اپنے جھوٹ کے ذریعے کسی کی شہرت خراب کرتا ہے تو وہ جہنم لیتا ہے، خرید کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے، صالحین اور اللہ کے نیک لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو کسی کی جان بوجھ کر شہرت خراب کرنا، اگر اس میں عیب ہے اور لوگوں میں عام کرنا، یہ غیبت ہے، اور غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اگر اس میں وہ عیب، گناہ، برائی جو بیان کی جا رہی ہے تحریر کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اشارے کے ذریعے، کنایے کے ذریعے، خاکے کے ذریعے، سوشل میڈیا پر، یا گمنام لیٹرز کے ذریعے کسی بھی حوالے سے کی جا رہی ہے، تو وہ شرعاً حرام ہے اور کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور وہ شخص جب تک توبہ نہ کرے یا اس انسان سے معافی نہ مانگے جس کے بارے میں اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو معاف نہیں کرے گی، یہاں تک کہ وہ دوزخ کی پیپ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کا مدعی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کی مدعی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جس انسان کے بارے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان تراشی کر رہا ہے، وہ تو اس کے سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ خود اس کا مدعی ہوتا، کیونکہ وہ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کو اپنا بندہ بہت پیارا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کی مدعی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس انسان کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدعیت میں ہوگا تو وہ کہاں سے اپنے گواہ تلاش کرے گا؟ یقیناً وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ یہ جو لوگ کسی کی شہرت اور عزت خراب کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ کسی کے خلاف اس قسم کی مواد شیئر کر کے جہنم نہ خریدیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو